بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ مسئلہ اہل تشیع کے بارے میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط بات پائی جاتی ہے کہ ہمارے لوگ جو سنی ہیں، جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں وہ دن میں صرف 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات سرے سے جھوٹ ہے کہ وہ دن میں 3 نمازیں پڑھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز علیحدہ پڑھتے ہیں اور دوسری جو 4 نمازیں ہیں وہ 2 کر کے پڑھتے ہیں، نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر ان سے دلیل پوچھیں تو ان کی کتابوں میں دلیلیں موجود ہیں، لیکن ان کی دلیلیں جو ہیں وہ اہل سنت ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ہم آپ لوگوں کو اہل سنت کی کتابوں میں سے بتائیں گے کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ایسی کوئی دلیل ہے یا کوئی حدیث ہے، ہمیں کوئی حدیث ملتی ہے کہ ہم بھی نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے۔ یا باپ سفر میں جو ہے نا، سفر میں تو سارے ہی اتفاق کرتے ہیں، سارے فرقے جو ہیں وہ اتفاق کرتے ہیں کہ سفر میں نمازیں جو ہیں جمع کر کے پڑھنا یہ جواز کی حد تک جائز ہے۔ اگر کوئی پوری بھی پڑھے تو ٹھیک ہے، لیکن سفر میں نماز پڑھنا جائز ہے، جو ہے نا نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، یہ تو سارے مانتے ہیں۔ اب جو ہے نا اختلاف اس جگہ پر آتا ہے کہ سفر کے بغیر اپنے گاؤں میں، اپنے پنڈ میں، اپنے شہر میں رہتے ہوئے بھی نمازیں جمع کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے آج ہم آپ لوگوں کو صحیح مسلم جو ہے نا اہل سنت کے نزدیک سب سے جو معتبر کتاب ہے، حدیث کی جو سب سے معتبر کتاب ہے وہ صحیح بخاری شریف ہے، اور دوسرے نمبر پر جو معتبر کتاب آتی ہے وہ صحیح مسلم شریف ہے۔ آج ہم آپ لوگوں کو صحیح مسلم میں سے حدیث بتائیں گے کہ صحیح مسلم میں ایسی کوئی حدیث ہے۔ تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے شاگردوں کو کچھ مسائل سکھا رہے تھے۔ تو مسائل سکھاتے سکھاتے سورج جو تھا وہ غروب ہو گیا، مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو وہاں پر ایک بنو تمیم کا ایک شخص تھا، وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ نماز نماز نماز، کہ حضرت نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ نماز پڑھاؤ۔ وہ باز نہیں آ رہا تھا، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ آسمان پر تارے بھی چڑھ گئے ہیں لیکن آپ ابھی تک نماز نہیں پڑھا رہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ سنت کا جاننے والا ہے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یعنی کہ جس طرح پنجابی میں کہا جاتا ہے نا کہ شاللہ کر کے تو مر جا، میں تیری ماں تیرے غم چ روے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے زیادہ سنت کا جاننے والا ہے۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن عباس کوئی عام شخصیت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر آگے بتایا کہ عبداللہ بن عباس نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہوتے ہوئے، یعنی کہ مدینے میں رہ رہے تھے تو سفر تو نہیں تھا، تو فرمایا کہ مدینے میں رہتے ہوئے بنا بارش کے، بنا خوف کے، جنگ بھی نہیں تھی، خوف بھی نہیں تھا، بارش بھی نہیں تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زور اور عصر، مغرب اور عشاء 2 نمازیں جمع کر کے پڑھائیں۔ تو جو اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی ہے نا، اس کا نام غالباً عبداللہ بن شقیق جو تابی تھا، اس نے نا اس کے دل میں نا بات کھٹکی، اس نے کہا کہ اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے، یہ آج نہیں اس زمانے میں بھی لوگ سمجھتے تھے کہ اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں کیا؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول اللہ نے اس طرح اس لیے کیا کہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی، جو راوی ہے نا روایت بیان عبداللہ بن شقیق تابی جو تھا، اس کو پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا اور اس نے جا کر یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی کہ عبداللہ بن عباس تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ واللہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل سچ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں رہتے ہوئے بنا خوف کے، بنا بارش کے، یعنی کہ بنا سفر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمازیں جمع کر کے پڑھائی تھی۔ تو یہ جو ہے نا اس کے مطابق اگر کوئی بھی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، وہابی ہے، اگر نمازیں جمع کر کے پڑھ لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن جو افضل کام ہے وہ یہی ہے
کہ 5 نمازوں کو علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے وقت میں پڑھے۔ اگر کوئی ہر روز بھی نمازیں جمع کر کے پڑھتا ہے نا تو اس پر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ اس نے نماز کی نماز نہیں ہوئی یا اس نے غلط کوئی کام کیا ہے، اس طرح کا اس پر کوئی بھی فتویٰ نہیں لگ سکتا، نہ ہی کوئی لگا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک حدیث نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ تقریباً 1633 سے لے کر 1636 کے قریب تک جو ہے نا یہ حدیثیں موجود ہیں۔ میں اس کا جے پی جی بھی اٹیچ کر دوں گا، آپ خود دیکھ لینا، خود پڑھ لینا، کچھ آپ خود بھی پڑھا کریں، جو ہے نا سنی سنائی باتوں سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور باہر نکل کر خود بھی کوشش کریں۔ اب میں اس میں اس کی جے پی جی تصویر بھی لگا دوں گا اس حدیث کی۔ اگر پھر بھی آپ کوشش نہ کریں تو پھر تو آپ سزا کے حقدار ہیں کہ قیامت والے دن اللہ پاک آپ کو سزا دے۔ اور آپ جو اتنی بھی ہم آپ کو سہولت دے رہے ہیں کہ آپ کے سامنے حدیث لے آ کر سامنے آپ کے دکھا رہے ہیں آپ کو، اگر آپ پھر بھی نہ کوشش کریں، پھر بھی نہ پڑھیں، تو اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں، ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا۔ جزاک اللہ خیر۔